دن تمہارے لیے سواری کا کام کرے گا، اور یہ جانور تمہارے زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ تم خوش دلی کے ساتھ قربانی ادا کرو۔ قربانی دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ قربانی صرف جانور کی نہیں ہونی چاہیے، یہ قربانی جانور کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، اپنے نفس کی قربانی کریں، اپنی زبان کی قربانی کریں، اپنے کان کی قربانی کریں۔ کان یہ کہتا ہے کہ اس بات کو سن لیا جائے، کن پھسکی لیا جائے، کن سوئیا لیا جائے، تو ہم کو اپنے کان کی قربانی دینی ہے کہ نہیں، اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی کی بات پردے کے پیچھے سے نہ سنو، پردے کے پیچھے سے سننا یہ گناہ ہے۔ تو اس قربانی کو آپ جب کریں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کی ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی، اور اللہ کے یہاں قبولیت حاصل ہوگی۔ زبان آپ کی زبان یہ کہتی ہے کہ ہم اس لفظ کو ادا کریں، زبان سے وہ الفاظ ادا کیے جائیں جس کے اندر مٹھاس ہو، زبان سے وہ الفاظ ادا کیے جائیں جس کے اندر سچائی ہو، زبان سے ان الفاظ کو ادا کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے رسول اللہ راضی ہو، جس سے انسانیت کی فلاح ہو۔ آج ہماری زبان کینچی کی طرح تو چلتی ہے، لیکن کس کام کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، فتنے کو بڑھاوا دینے کے لیے، اختلاف کو پیدا کرنے کے لیے، آپس میں توڑ پیدا کرنے کے لیے۔ یہ قربانی ہم کو اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اپنے جان کی قربانی دو، اور یہ جانور جو تم اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہو اس کو یاد کرو، اور اللہ کے سامنے اس کا یاد کرو کہ یا الہ العالمین، آج ہم آپ کے سامنے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی طرف سے اس کا یہ حکم آ جائے کہ تم کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو ہم اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں، ہم اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں۔ آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دکھاوا ہو رہا ہے، ریاکاری ہو رہی ہے، جانور کو لوگ خریدتے ہیں، اس کی نمائش ہوتی ہے کہ ہمارا جانور اتنی قیمت کا ہے، اس کے اندر یہ خوبصورتی ہے، اس کا سینگ ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت اچھی بات ہے، خوبصورت ہونا چاہیے جانور، تندرست و توانا ہونا چاہیے، لیکن یہ دکھاوا نہیں، یہ رب کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اپنے یہاں جانور کو پالتے تھے، اور پھر اس کی جب قربانی کرتے تھے قربانی کے ایام میں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس جانور کو جو ہم نے پالا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، ہم نے اس کی خدمت کی ہے، اس سے ہم کو انسیت پیدا ہو گئی ہے، یہ دلی کیفیت اس سے لگ گئی ہے۔ اب میں جب اس کو رب کے راہ میں قربان کرتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے کسی ٹکڑے کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آج کیا ہے، ہم جانور خرید کے لاتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے دیکھنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔ وہ جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اپنے ہاتھ سے جانور کو پانی پلائیے، چارہ کھلائیے تو انسیت پیدا ہوگی، اور پھر جب اس کو قربان کریں گے تو آپ کے دل کے اوپر ایک چھری چلے گی، اور وہی مقصود ہے کہ آپ کا دل اس کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم رب کے سامنے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یا بار الہ آپ کا حکم ہو جائے، ہم آپ کے ہیں، آپ کے لیے ہم اور آپ۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو ہم کو اس حقیقت کو بتلاتی ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، انا للہ، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اب ہم رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لوٹ کر جانے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ابھی ہم عیدگاہ میں ہیں، پتہ نہیں ہماری یہ سانس آگے چلے گی کہ نہیں چلے گی، ہم گھر پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس میدان میں ہم کو اور آپ کو یہ قربانی کرنی چاہیے کہ جو نفرت دل کے اندر ہے، جو کدورت دل کے اندر ہے، جو حسد دل کے اندر ہے، اس کی قربانی دیں۔ ہم ایک ہی ماں کے
वतन से पैदा होते हैं, एक ही बाप के नुतबे से पैदा होते हैं, लेकिन बरसों सालों गुजर जाते हैं, हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, और जानवर हम हजारों रुपये की कुर्बानी पेश करते हैं। ये कैसी कुर्बानी है? ये कैसी कुर्बानी है कि जो आप अपने भाई से नफरत करते हैं और रब के सामने अपने जानवर को कुर्बान करके इसका आद करते हैं कि या इलाहुल आलमीन, हम ये नजराना पेश कर रहे हैं। ये कुर्बानी बहरहाल आपकी वाजिब की अदायगी तो होगी, लेकिन जो आप हराम कर रहे हैं उससे कब बचेंगे? उससे बचना भी आपकी जिम्मेदारी है, उससे बचना भी आपकी जिम्मेदारी है। कुरान ने इसका हुक्म दिया, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, कि तुम नमाज अदा करो अपने रब के लिए और फिर कुर्बानी करो। कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं? पता नहीं, रमजान का महीना आता है तो मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, ईद का चांद निकलता है, मस्जिदें खाली हो जाती हैं, फिर साल भर तक वही मस्जिद होती है, वही मोहल्ले के लोग होते हैं, लेकिन मस्जिद वीरान होती है। ये कैसी कुर्बानी है? आज की कुर्बानी ये आपको पैगाम देती है कि लोगों, तुम अपने रब की तरफ पलटो, अपने रब की तरफ पलटो। मैदान अरफात में आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया था, बड़ा तवील खुतबा था। उसमें चंद बातें आपकी तरफ से खास तौर से पेश की गई थी कि लोगों, नमाज की पाबंदी करना और अपने मातहतों की हिफाजत करना, उनके हुकूक की अदायगी करना। आज नमाज की भी पाबंदी हमारे माशरे में नहीं है और अपने मातहतों के हुकूक की भी अदायगी नहीं है। हमारे यहाँ कोई मजदूरी कर ले, अब वो मजदूरी लेने के लिए कई कई दिन तक दौड़ता रहता है। ये कैसा इस्लाम है? इस्लाम तो ये सिखाता है कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई मजदूरी करता है तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसकी मजदूरी दे दो। अब मजदूरी लेने वाला जाता है, अब हम उसको डांट देते हैं। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम की तालीम ये है कि खैर खाही अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, कि तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। आज हमारी सूरत हाल ये है कि हम दूसरों को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिस दर्जे में नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम उसमें अपने आप को कमाल हासिल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है। अगर फानी नहीं होती तो अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर जो तकरीबन 1,24,000 इस दुनिया में तशरीफ लाए, वो जिंदा होते, वो अल्लाह के महबूब थे। लेकिन नहीं, ये हकीकत है कि अल्लाह ने बतला दिया कि ये जितने पैगंबर थे ये हमारे महबूब थे, लेकिन फिर उनको दुनिया से किसी का मुहासबा नहीं कर सकते। आप खुद अपने सीने पे हाथ रखिए और 24 घंटे के अमाल का जायजा लीजिए कि आज सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या किया। सुबह आजान हुई, क्या हम मस्जिद की तरफ गए? नमाज हमने अदा किया, दोगाना हमने अदा किया। सुबह जब हम उठे बेदार हुए तो क्या हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि दुआएं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मनकूल है उसको हमने पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो फिर हमारी सुबह कैसे हुई? हमारी सुबह कैसे हुई? जब हमको रब की तरफ मुतवज्जा होने की तौफीक नहीं मिली तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है। आज हमको सारी चीजें याद होती हैं, फला कलेक्टर साहब का नाम, फला डीएम साहब का नाम, फला प्रभारी का नाम, फला का नाम, फला, बहुत सारी चीजें याद होती हैं। लेकिन अगर याद नहीं है तो खाने की दुआ नहीं याद है, सोने की दुआ नहीं याद है, पीने की दुआ नहीं याद है, उठने बेदार होने की दुआ याद नहीं है। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में तब्दीली लाने वाली चीजें हैं। अगर हम इसको याद कर लेंगे, अपने मामूलात में दाखिल करेंगे तो यकीन जानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। रब जब जिससे राजी होता है उसको तौफीक देता है कि वो मस्जिद आए, अपने सामने सजदा करे, और जब जिससे नाराज होता है उसकी ये तौफीक सल्ब कर ली जाती है। लोग ये कहते हैं कि अरे ठीक है, नहीं गए मस्जिद तो क्या हुआ, नहीं गए मस्जिद तब भी हमारे माल में इजाफा हो रहा है, नहीं गए मस्जिद तब भी हमारा काम तो बढ़ता ही चला जा रहा है। ये काम का बढ़ना, काम में इजाफा होना, माल का बढ़ना, ये फिरौन के पास भी था, नमरूद के पास भी था, कारून के पास भी था, हामान के पास भी था। ओहदे और
منصب، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے پاس تھی، لیکن آج بھی فرعون عبرت بنا ہوا ہے، نمرود عبرت بنا ہوا ہے، جو بادشاہ تھا بلکہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس نے آگ میں ڈلوایا تھا، اور ایسی آگ جس کے سامنے سے اگر کوئی پرندہ بھی اڑ جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسی آگ کو ٹھنڈی بنا دیا تھا۔ آپ رب کا ہو کر تو دیکھیے، رب آپ کے لیے ساری دنیا بنا دیے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کے فائدے کے لیے۔ آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو آپ اٹھا سکتے ہیں اور رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور اگر رب کو راضی کرنا نہیں چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی کچھ بھی پڑی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو قربانی کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صفوں کو سیدھی کر لیں، وقت ہو چکا ہے، ترتیب بتا دی جائے گی اور نماز ہوگی۔